جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے کئی ٹرائل ہو رہے تھے اور ہم بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ آج 2 عدالتیں لگی ہوئی تھی، 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگی ہوئی تھی۔ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک کے بجائے 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگ گئی۔ ایک عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی لگی تھی جس میں کراس ایگزامینیشن ہو رہا تھا، جس میں خان صاحب موجود تھے، اور اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم سائپر ٹرائل کے لیے ایک الگ سی جگہ میں جج صاحب نے عدالت لگائی اور وہاں بھی یہ آرڈر کر لیا کہ خان صاحب کو یہاں پروڈیوس کیا جائے۔ عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ دوسرے کورٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی گئی۔ نیب کے کیس میں ریکویسٹ کے باوجود کہ ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم کراس ایگزامینیشن کریں گواہوں پہ، لیکن جج صاحب نے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ سٹرک اپ کیا ہے۔ اب کل کی کیا پروسیڈنگز ہوگی وہ ابھی ریٹن آرڈر آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح آج سائپر کے کیس میں جج صاحب جو اس کیس کے لیے اسپیشل اپوائنٹ ہوئے ہیں، اسی طرح پراسیکیوٹر جو اسپیشلی اپوائنٹ ہوئے ہیں، اسی کی طرح خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جج صاحب نے بھی اپنے طرف سے ڈیفنس کاؤنسل اسٹیٹ ایکسپنس سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ڈیفنس کاؤنسل آج موجود تھے اور ان کی موجودگی میں کراس ایگزامینیشن ہونا تھا، کیونکہ یہ ایک ایکیوزڈ کا اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل 10A کا کہ اس کا دفاع وہ وکیل کرے جس پہ اس کا اعتماد ہو اور جو اس کا چوز کردہ ہو۔ اس کے باوجود جج صاحب نے کہا میں آرڈر پاس کر چکا ہوں، خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جرا وہ وکلا کریں گے جو جج صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے، اور وہ دونوں وکلا نہ تو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس لائن میں، نہ ہی ان کے پاس کمپلیٹ فائل موجود تھی، نہ ہی ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ نہ وہ وٹنسز پہ وہ کراس ایگزامینیشن کر سکے، اور نہ ہی خان صاحب نے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان وکلا پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ وکلا صاحبان آلریڈی پراسیکیوشن اور اسٹیٹ کے سرکاری وکیل تھے۔ اس قسم کا طریقہ کار آئین اور قانون میں کیا، یہ تو پنچایت اور عام کامن سینس میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ٹرائل شروع ہوا اور جس طریقے سے 9 گواہ لائے گئے اور ایک ہی کی طرف سے 2-3 کوشچن کیے گئے اور پھر کہا گیا کہ باقی آپ اڈاپٹ کر لیں، اسی طریقے سے آج 4:30 بجے انہوں نے کراس ایگزامینیشن شروع کر کے 8 بجے سے پہلے انہوں نے پروسیڈنگ کنکلوڈ کر لی، اور آپ 10:30 ہے، جج صاحب ابھی بھی کورٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے ریٹائرنگ روم میں موجود ہے، ہم ابھی باہر نکلے ہیں اور جج صاحب 342 کی سٹیٹمنٹ لکھوا رہے ہیں۔ 36 سوالات پہ شاید مبنی ایک 342 کی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پراسیکیوشن کا ایویڈنس کنکلوڈ کر لیا۔ ایویڈنس 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد کلوزنگ آرگومنٹس اور ججمنٹ ہوگی۔ ہم ایسے ٹرائل کے شدید الفاظ، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اسپیشلی ایسے ٹرائل میں اور ایسے جرائم میں جس میں ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے۔ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کواش کرتے ہوئے اس کو اسٹرکٹ ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن جج صاحبان کو اپنی طرف سے کوئی جلدی ہے اس کیس میں، اور جلدی جس بھی تناظر میں ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بصد احترام مخاطبے اور درخواست کر رہے ہیں
کہ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ آرٹیکل 203 کے مطابق سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سو موٹو کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے. ایسے سیریس کیسز میں آپ دا بیئر منیمم اسٹینڈرڈ آف دا فیئرنیس جو ہے وہ اپ ہولڈ رکھے. وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان صاحب نیازی. جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکے لا رہے ہیں, جو لوگ ان کو مٹا رہے ہیں, اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹانے نہیں دے گا. لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائے. میں نے اس آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ تو شخانہ کا ایک نیا ورژن ہے, اس سے بھی آگے جا رہا ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم سویرے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جائیں گے. لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے سامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنڈلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے, سنیں, آپ اوپن ہارٹ سے سن لے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے. لیکن انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں؟ عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں؟ یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے. ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو. آج آپ سے میں کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گفتگو کے لیے پھر کوئی وقت صحیح, لیکن آج اتنا ہی کافی تھا. کیونکہ آئینی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا. آج کے لیے اتنا کافی, انلیس آپ کا کوئی کوسچنز ہو. صاحب اہم ترین گواہ ہیں اعظم خان صاحب. آج عمران خان اسلامی ملک کے ڈیفینس کونسل کے ہوتے ہوئے ان کا بیان جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے جو ڈیفینس کونسل دیا گیا ان کی طرف سے لیا گیا, یہ کیسا؟ نہیں دیکھیں, پہلے جو